کبھی کبھی کچھ واقعات زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی ساری زندگی کو متاثر کر دیتے ہیں۔ میں اس وقت اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوں، لیکن جب وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرا دل کانپنے لگتا ہے، میرے پورے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگتا ہے۔ آج بھی میرے کانوں میں اس بچی کی آوازیں گونجتی ہیں تو میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ کیسا ہولناک منظر تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب رات کا 1 بج چکا تھا۔ میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو 10 بجے ہی گھر آ جاتا تھا۔ ایک بے موسم کی بارش اور گرج چمک نے مجھے اور بھی خوفزدہ سا کر دیا تھا، جو پچھلے 2 گھنٹے سے ہو رہی تھی۔ رات کے اس پہر میں صحن میں کھڑی تیز برستی بارش کو دیکھ رہی تھی اور دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ اجمل جلدی سے گھر لوٹ آئیں۔ میرا شوہر ہاسپٹل میں سویپر تھا، لیکن ان کی ڈیوٹی دن کی تھی۔ رات 8 بجے تک ان کی چھٹی ہو جاتی تھی اور 10 بجے تک وہ لوٹ آتے تھے، لیکن آج تو رات کا 1 بج گیا تھا۔ ان کا فون بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ ایک تو میں اس وقت اپنے گھر میں اکیلی تھی، دوسرا مجھے بچپن سے ہی بارش سے خوف آتا تھا۔ جب بھی اجمل گھر ہوتے تو ایسی بارش میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی تو میرا خوف کم ہو جاتا تھا، اور آج تو میرا دل بے حد بے چین تھا۔ اجمل ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ میرا دل اس وقت خوف سے کام سا گیا تھا جب ایک دم میرے گھر کی لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ اندھیرے میں ڈر کے مارے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھ پر ایک کے بعد ایک مصیبت نازل ہو رہی تھی۔ اب تو خوف سے میرے آنسو بھی بہنے لگے تھے۔ میرے دل میں برے برے خیالات آنے لگے تھے کہ نہ جانے اجمل کہاں ہیں، ابھی تک آئے کیوں نہیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، لیکن میں بے اولاد تھی۔ ان 4 سالوں میں نے تنہائی کا ہی عذاب سہا تھا۔ مجھے بچوں کی بہت خواہش تھی۔ شادی کے بعد سے ہی مجھے اس بات کی جلدی تھی کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میں کس خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں۔ شادی کے 1 سال بعد ہی میں نے اجمل سے ضد کی کہ جس ہاسپٹل میں وہ کام کرتا ہے وہاں کی بڑی ڈاکٹر سے میرا چیک اپ کروائے۔ مجھے اولاد چاہیے۔ شادی کے بعد عورت کی یہی ایک تمنا ہوتی ہے کہ اس کی گود بھر جائے۔ میری بھی یہی آرزو تھی، اور اب میرے اندر یہ خواہش حد درجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کسی کی گود میں بچہ دیکھتی تو جی چاہتا کہ لپک کر اسے پکڑ کر بے تحاشا پیار کرنے لگوں۔ میں گھنٹوں اپنے موبائل پر بچوں کی تصویریں اور ویڈیو دیکھتی رہتی تھی۔ اجمل مجھے اسی ہاسپٹل لے گئے تھے، لیکن جب میری رپورٹس کروائیں تو ایک آسمان تھا جو میرے سر پر گرا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بانجھ ہوں۔ یہ سن کر پہلے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مجھے لگا ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے تو بچے کی بہت خواہش ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسی نعمت کے لیے ترستی رہوں؟ اس دن میں بہت روئی تھی۔ اجمل مجھ سے کہنے لگے، اللہ کی مرضی ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کبھی بے اولادی کا طعنہ نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے بچے کی بے حد خواہش ہے۔ اجمل، عورت اولاد کے بغیر نامکمل سی ہوتی ہے۔ کچھ ماہ تو میرے رو کر ہی گزرے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے دل کو سمجھا لیا تھا۔ میں نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے شروع کر دیے۔ اپنا دل میں نے گھر کے کاموں میں لگا لیا، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں اولاد کی تڑپ بے چین سی کر دیتی تھی۔ اس وقت میں بہت روتی تھی۔ اجمل نے مجھے کبھی بھی اولاد کے لیے نہ تو طعنے دیے تھے، نہ کبھی طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے رہتے تھے۔ ہمارے میں غربت ضرور تھی، لیکن ہم میاں بیوی میں پیار اور الفت بھی بہت تھی۔ لیکن پچھلے چند دنوں سے اجمل کا رویہ مجھ سے کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں مجھ سے کچھ کترانے لگے تھے۔ کبھی وہ مجھ سے بات کرتے کرتے کھو سے جاتے۔ جب میں ان سے وجہ پوچھتی تو ایک دم چونک کر مجھے دیکھنے لگتے تھے، کبھی بدحواسی کا شکار ہونے لگتے۔ میں ان کے اس طرح کے رویے سے پریشان سی ہونے لگی تھی۔ میں جب اجمل کے رویے کا ذکر اپنی پڑوسن سے کیا، یہ آج ہی کی تو بات تھی، آج دوپہر میں ہی میں نے اجمل کے بدلے رویے کا بتایا تو اس نے جو کچھ مجھ سے کہا، مجھے لگا میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ کہنے لگی، عارفہ، یہ تو تم بڑی خطرے والی بات بتا رہی ہو۔ ایک تو تم بانجھ ہو، اس پر میاں جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو یقیناً ان کا کہیں اور چکر چل رہا ہوتا ہے۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی حیران پریشان سی رہ گئی۔ میرے والدین ضعیف ہو چکے تھے،
میرا بھائی ایک میکینک تھا، بامشکل اپنے گھر کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ اجمل کی بھی اتنی تنخواہ تو نہ تھی کہ وہ 2 بیویاں رکھ سکتا۔ اگر اجمل نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں اندر سے تو بے حد پریشان ہو گئی تھی، لیکن پڑوسن کے سامنے خود کو مضبوط ثابت کرتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا اجمل ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگی، یہی تمہارا اندھا اعتماد تمہیں لے ڈوبے گا، دیکھ لینا، آہستہ آہستہ تمہارا میاں راتوں کو دیر سے آنے لگے گا اور اس کے بعد دوسری عورت کو بھی گھر لے آئے گا۔ یہ سن کر تو میرے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں پڑوسن کی بات پر پریشان تھی۔ اس پر آج ہی بارش بھی ہو گئی، لائٹ بھی چلی گئی اور میرا میاں ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر نے انہیں رات کو وہیں رکنے کے لیے کہہ دیا ہوگا۔ کبھی لگتا کہ میری پڑوسن کی بات کہیں سچ ہی نہ ہو گئی ہو، کہ وہ واقعہ کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ گیا ہو جو ابھی تک نہیں آیا۔ کبھی ذہن میں یہ بھی آتا کہ اتنی تیز بارش تو سڑکیں پانی سے بھر چکی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ کہیں راستے میں نہ پھنس گیا ہو۔ ایک کے بعد ایک خیال میرے ذہن میں گزر رہا تھا اور میں پریشان تھی۔ باہر کا دروازہ زور سے کسی نے دھڑدھڑایا۔ پہلے تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی خوف کے مارے اچھلی گئی تھی، پھر یہ خیال آیا کہ اس وقت اجمل ہی ہوں گے۔ میں جلدی سے صحن میں آئی، لیکن مین دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ اجمل کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اجمل بارش سے پورے بھیگے ہوئے تھے، ایک کالی شال سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ لیکن یہ کالی شال آئی کہاں سے تھی؟ یہ شال ان کی تو نہیں تھی، ہو سکتا ہے بارش سے بچنے کے لیے کسی سے لی ہو۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے مجھے لگا جیسے اجمل نے شال میں کچھ چھپا رکھا ہے۔ میں نے کہا اجمل یہ کیا ہے؟ میرے سوال پر وہ کچھ نہیں بولے اور سیدھا کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے جب اجمل نے اپنی شال کو پیچھے ہٹایا تھا۔ ایک 4 سالہ بچہ اس کے ساتھ لگا پانی سے بھیگا ہوا سو رہا تھا۔ اجمل نے اس بچے کو بیڈ پر لٹا دیا۔ میں اس بچے کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ عمر میں تقریباً 4 سال کا تھا۔ میں نے کہا اجمل یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے مجھے خود نہیں معلوم، میں تو ہاسپٹل سے گھر آ رہا تھا کہ یکدم بارش شروع ہو گئی۔ میں نے سوچا رکشہ لے لوں، لیکن بارش سے سڑکیں بھر چکی تھیں، اس لیے میں بس پر ہی بیٹھ گیا، لیکن آدھے راستے میں وہ بھی خراب ہو گئی۔ میں پیدل ہی گھر کی طرف آ رہا تھا کہ جب یہ بچہ مجھے ایک سڑک کے کنارے بنے فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ملا، تیز بارش سے بھیگ رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید اس بچے کا کوئی ولی وارث نظر آ جائے تو میں بچے کو ان کے حوالے کر دوں، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ سا ہونے لگا کہ بچہ پانی سے بھیگا کانپ رہا ہے، اس لیے اسے گود میں بھر لیا۔ یہ شال بھی اس بچے کے اوپر کسی نے دی تھی۔ جب میں نے اسے گود میں بھر لیا تو یہ بری طرح سے کانپ رہا تھا، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ ایسا کرو اس کے کپڑے بدل دو، یہ کہہ کر میرا شوہر اپنے کپڑے الماری سے نکالنے لگا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا جو بے حد معصوم تھا۔ اس وقت کپڑے تو کوئی نہ تھے میرے پاس، اس لیے میں نے اپنے دوپٹے سے اس کو لپیٹ دیا۔ وہ ایک بچی تھی۔ میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، پھر یاد آیا کہ میرے پاس ایک بچگانہ جوڑا پڑا ہے جو مجھ سے ایک عورت نے سلوایا تھا اور کافی ٹائم سے لینے نہیں آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس بچی کو کپڑے پہنائے اور کمبل اڑا کر اسے اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ خود بھی شوہر کو کھانا دینے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اسے اپنے گھر تو لے آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی ماں اسے فٹ پاتھ پر لٹا کر کہیں گئی ہو، اسے بارش سے بچانے کے لیے اور کوئی انتظام کرنے گئی ہو، اور جب اسے وہاں اپنا بچہ نہیں ملے گا تو وہ بیچاری پریشان ہو جائے گی اور رو رہی ہوگی۔ مجھے بار بار یہی خیال آ رہا تھا، بچے کے بنا ماں کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ میری بات سن کر میرا شوہر بولا کہ وہاں دور دور تک مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے یہ لگا کہ اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ لے کر گیا تو کہیں یہ ٹھنڈ اور بارش سے مر ہی نہ جائے۔ میرے شوہر کی بات بھی تو ٹھیک تھی۔ میں رات کو اس بچی کے پاس ہی لیٹ گئی، اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر پیار آنے لگا تھا۔ وہ بچی کمبل میں بھی سردی سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں میری تڑپتی ممتا بھرے دل کو جیسے قرار سے آنے لگا تھا۔ وہ بچی بھی ممتا کی حدت پا کر میرے ساتھ سمٹ گئی۔ اس بچی کو بخار تھا۔ میں نے اس کے تپتے ماتھے کو چوما، اسے اپنے ساتھ لگائے سو گئی۔ صبح وہ بچی مجھے اماں اماں کہہ کر پکار رہی تھی، ابھی بھی بخار میں تپ رہی تھی۔
میں نے اپنے شوہر کو جگایا، اس بچی کی طبیعت کا بتایا۔ میرا شوہر اس کے لیے دوا لے آیا۔ وہ بچی جب جاگی تو مجھے اجنبی سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ کافی دن تو چپ چپ سی رہی۔ میں نے 2 دن میں ہی اس کے بے شمار کپڑے سی دیے تھے۔ اب وہ بچی مجھ سے کچھ مانوس سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اب اسے پالنے لگی تھی۔ میرے گھر تو رونق ہو گئی تھی۔ میں اب ہر وقت اس بچی کے ساتھ ہی وقت گزارنے لگی۔ میں اس کے ساتھ کبھی فٹ بال کھیلتی، کبھی گڑیا کی شادی کرتی۔ میری بچی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب اسے مجھ سے کوئی فرمائش کرنی ہوتی تو لاڈ سے وہ میرے سے لگ جاتی، پھر مجھ سے فرمائش کرتی۔ انہی دنوں میرے شوہر کی باتیں کچھ عجیب سی ہونے لگی تھیں۔ نہ جانے کس سے رات کو کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوتی تو فوراً سے فون بند کر دیتا۔ جب میں پوچھتی کہ کس کا فون ہے تو وہ بات ٹال جاتا۔ اب تو ہاسپٹل سے بھی جلدی گھر لوٹ آتا تھا۔ اس کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا کہ تم سلائی کا کام چھوڑ دو، اب تمہارے پاس چھوٹی بچی بھی ہے، تم اسی کی ذمہ داری کو سنبھالا کرو۔ میں نے کہا کہ اب تو میری ضروریات اور بھی بڑھ گئی ہیں۔ پہلے تو ہم دونوں اکیلے تھے، اب تو یہ بچی بھی ہے۔ ہماری تنخواہ کون سی کچھ زیادہ ہے، اس لیے اگر میں سلائی کرتی ہوں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں بچی کی تربیت بہت اچھے سے کروں، اسے اچھی تعلیم دلواؤں۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر کبھی بھی اس بچی سے پیار نہیں کرتا تھا، بس اس کی ضرورتیں پوری کر دیتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بچی بڑی ہونے لگی تھی، میرے شوہر اسے عجیب سے نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ بچی میرے شوہر کو بابا ہی کہتی تھی، لیکن میں نے کبھی اجمل کو اسے پیار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچی مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور میرے دل میں بھی اس بچی کے لیے بے تحاشا پیار تھا۔ 2 سال تک میں نے اسے سینے سے لگا کے رکھا۔ اب وہ باہر گلی میں بھی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ ایک بار وہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے مجھ سے کہنے لگی، اماں میٹھے چاول بنا دو نا، میں نے گڑیا کی شادی کرنی ہے۔ میں جو بھی سلائی کرتی تھی اس بچی پر خرچ کر دیتی تھی، اسے اچھے کپڑے دلاتی، کھلونے لے کر دیتی۔ میں میٹھے چاول بنانے لگی اور وہ بچی گلی میں کھیلنے چلی گئی، لیکن کافی دیر بعد جب وہ واپس نہیں آئی تو مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی کہ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی۔ میں پریشان سی ہو کر جب گھر کے دروازے پر آئی تو بڑے بچے اپنا کرکٹ میچ کھیل رہے تھے اور اب گلی میں چھوٹے بچے نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا، یہاں میری بچی بھی کھیل رہی تھی، وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا، ہمیں کیا پتا، ہم تو کب سے یہاں کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، چھوٹے بچے تو کب سے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر تو میں پریشان سی ہو گئی تھی، کیونکہ میری بچی تو گھر آئی نہیں تھی۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو سر شامی گھر میں آ جاتی تھی۔ میں نے آس پڑوس کے سارے گھروں میں پوچھ لیا، لیکن وہ بچی کہیں بھی نہ تھی۔ میں تو اب رونے لگی تھی، میری بچی کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا تھا اور روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سنتے ہی وہ گھر لوٹ آیا۔ میرے ساتھ مل کر اس بچی کو ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ تو یوں غائب ہو گئی جیسے یہاں رہتی ہی نہیں تھی۔ ہم نے پولیس میں بھی رپورٹ کروائی تھی۔ کافی دن گزر گئے تھے، میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگیں، وہ کیسے بے اختیار میرے سینے سے لگ جاتی تھی۔ اماں اماں کہتی تھی، میں اس کے کپڑے اور کھلونے سینے سے لگا کر رونے لگتی یا پھر اسے زور زور سے پکارنے لگتی۔ دن ہفتوں میں گزرنے لگے، میرا شوہر مجھے بہت تسلی دینے لگا، کہنے لگا، تم کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو، وہ کون سا ہماری سگی اولاد تھی۔ میں نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ ماں کے لیے اولاد اولاد ہی ہوتی ہے، سوتیلی یا سگی نہیں ہوتی۔ میں نے 2 سال اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میرے کانوں میں اس کی آوازیں آنے لگتی ہیں، مجھے لگتا ہے وہ مجھے پکار رہی ہے۔ وہ اس سمے اماں کہہ کر رو رہی ہے۔ ہائے میری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی اجمل۔ میں پھر سے رونے لگی۔ ایک بار پولیس والوں نے بتایا کہ نہر کے کنارے ان ایک 6 سالہ بچی کی لاش ملی ہے، آ کر پہچاننے، کہیں وہ بچی آپ لوگوں کی تو نہیں۔ یہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ پورے راستے میں یہ دعا کرتی رہی کہ وہ بچی میری نہ ہو۔ جب میں اور میرا شوہر اس ہاسپٹل میں پہنچے تو اس بچی کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ وہ میری ہی بچی تھی، کسی نے زیادتی کا نشانہ بنا کر اسے نہر میں پھینک دیا تھا۔ وہ پانی میں رہنے کی وجہ سے گل گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب بھی مجھے ہوش آتی مجھ پر غشی طاری ہونے لگتی۔
بامشکل ہی میں خود کو سنبھال پائی تھی۔ اب میں بالکل چپ چپ سی ہو گئی تھی، حالانکہ میں نے اپنی بچی کی لاش اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ میں اب بھی گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو ان کے بیچ ڈھونڈنے لگتی تھی۔ میری حالت کے پیش نظر ایک بار میرا شوہر ایک معذور بچی لے آیا جو 5 سال کی تھی۔ میں نے کہا، اس بچی کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگا، یتیم خانے سے لایا ہوں، مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو مشکور نظروں سے دیکھا تھا اور اس معذور بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس معذور بچی کو خود سنبھالنے لگی تھی۔ وہ بچی پولیو کا شکار تھی، لنگڑا کر چلتی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن اس نے جو کچھ مجھے بتایا، میں بے یقین سی ہو کر سن رہی تھی۔ میں اس بچی کو اب ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ میرے دل میں اولاد کے کھو جانے کا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ میرا شوہر جب بھی گھر آتا، میں اپنی بچی کو اس کے پاس اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ میں ایک بار اپنے شوہر کی الماری ٹھیک کر رہی تھی کہ اس کے لاکر سے مجھے کئی ہزار کے نوٹ نظر آئے۔ وہ نہ جانے کہاں سے اتنے پیسے لانے لگا تھا۔ میں پوچھتی تو کہتا، مریض اپنی خوشی سے دے دیتے ہیں۔ میں یہ سوچتی کہ مریض دیں بھی تو 100 کا نوٹ ہی دے گا، ہزاروں کے نوٹ تو کوئی نہیں دیتا۔ جب یہ بچی 6 سال کی ہوگی تو میرا شوہر کہنے لگا، تم کیا اس بچی کو ہاتھ کا چھالا بنائے پھرتی ہو؟ اسے کہا کرو گلی میں باہر جا کر کھیلا کرے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ نہیں جائے گی۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب مجھے یہ محسوس ہوا کسی نے اس بچی کو میری آغوش سے دور کیا ہے۔ میری آنکھ فوراً سے کھل گئی تھی۔ میرا شوہر اس بچی کو گود میں بھر کر کمرے سے باہر لے گیا۔ میں بھی کمرے سے باہر آئی تھی تو وہ اس وقت تک مین گیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگی۔ ایک سنسان مقام پر لے جا کر اس نے اس بچی کو زمین پر لٹا دیا اور اس کے ساتھ میں فوراً سے چلا اٹھی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران اور پریشان ہوا تھا۔ میں نے اس کے پاس آ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی معصوم بچی کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہو؟ میں رونے لگی۔ کہنے لگی، تم نے میری پہلی بچی کو بھی مار ڈالا، تم قاتل ہو، مجھ سے جھوٹ بولتے آئے ہو۔ اسی وقت پولیس انسپکٹر بھی وہیں پہنچ گیا، میرے شوہر کو گرفتار کر لیا کیونکہ مجھے وہ بچی بتا چکی تھی کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ رات کو اس شخص نے اسے نشے کی دوا استعمال کر کے بے ہوش کیا تھا اور جب مجھے ہوش آئی تو میں یہاں تھی۔ اس بچی کی باتیں سن کر مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا اور میرا شک بھی بالکل ٹھیک تھا۔ پولیس کی مار کھا کر اس نے اپنے ہر جرم کا اعتراف کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے شروع سے ہی چھوٹی بچیوں کی ہوس ہوتی تھی، اسی وجہ سے اس نے ہاسپٹل میں بھی نوکری کی تھی۔ اس نے پہلی بچی کے ساتھ بھی بڑا بے رحم غیر انسانی سلوک کیا تھا۔ اسے بھی وہ ہاسپٹل سے ویسے ہی لایا تھا، لیکن وہ 4 سال کی تھی اس لیے وہ اسے گھر لے آیا۔ ایک تو اس کے ماں باپ اسے ڈھونڈ کر تنگ آ کر ڈھونڈنا چھوڑ دیں اور جب وہ گناہ کرے تو کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اکثر وہ یہ بھی کرتا کہ نومولود بچیوں کو چھپا کر بیچ دیتا اور پیسے لیتا تھا۔ پہلی بچی کو وہ باہر سے ہی اپنے ساتھ لے گیا تھا اور زیادتی کرنے کے بعد اسے نہر میں پھینک دیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی سوچ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پہلے تو مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس کا رویہ مجھ سے تو اچھا تھا۔ وہ شاید ایک نفسیاتی مریض تھا جسے معصوم بچیوں کی ہوس تھی۔ میں نے اس شخص سے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور اسے سخت سزا دینے کی اپیل کی کہ ایسے شخص کی موت ایسی عبرتناک ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا گناہ کرنے سے پہلے اس کا انجام دیکھ کر ڈر جائے۔ وہ جیل میں روتا تھا، بار بار یہ کہتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ کسی معصوم کے ساتھ ایسی صفاقی کیا ایک معمولی غلطی ہوتی ہے جس کی معافی مانگ لی جائے؟ آپ بتائیں، کیا ایسے جرم کی معافی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔